جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا خالد بیگ، اور آج ہم پاکستان لاہور میں، اور لاہور کا جو سب سے اولڈسٹ ہوٹل ہے فلیٹیز، وہاں موجود ہیں، کیونکہ اس ہوٹل میں بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، بہت سارے آرٹسٹ، بہت سارے پولیٹیشنز اور بھی بہت ساری پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس ہوٹل میں آ کے رہتے رہے ہیں، کیونکہ سب سے پرانا ہوٹل یہی ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ارشاد بٹ انجم صاحب، جن کو لوگ بہت ہی پیار کرتے ہیں، ایور گرین ہیں۔ میں اپنے بچپن میں بھی ان کو دیکھتا رہا اور اسی طرح ہی ان کو دیکھتا رہا، کبھی کسی بوربن میں، کبھی کراچی میں، کبھی کہیں امریکہ میں بھی یہ رہے، وہیں سے پڑھے، اور اتنی پیاری شخصیت ہے کہ اب یقین جانیے ان کے ساتھ بات کر کے، ان کے ساتھ مل کے انسان کو اتنا اچھا لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک بڑے خوبرو اور خوش اخلاق، خوش لباس ایسے انسان سے آپ مل رہے ہیں، اور بالکل میں یہ کہوں گا کہ ایسا لگتا ہے جب یہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ بات کر رہا ہے۔ اتنی اچھی فیملی سے ان کا تعلق، اور اتنے پڑھے لکھے آدمی۔ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی زیادہ تر ہوٹلز ہیں، سب سے جو اچھا وقت جنہوں نے گزارا اور ان ہوٹلز کو کہاں سے کہاں لے گئے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے، اور وہ ارشاد بٹ انجم صاحب ہیں، جن کو ہم پیار سے انجم بھائی بھی کہتے ہیں، اور میں ویسے ان کو بھائی جان بھی کہتا ہوں، کیونکہ مجھ سے بڑے بھی ہیں، اور ان کی قدر کرنا اور وہ ہم نے اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے سیکھا ہے۔ تو ہم ان سے، کیونکہ یہاں جو آرٹسٹ یہاں پہ آئے، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب خالد بیگ کا نام آتا ہے تو پاکستان میں اگر کسی کو میرے نام کا جو یاد نہیں رہتا، اکثر پوری دنیا میں جب میں جاتا ہوں، امریکہ میں یا کینیڈا میں یا انگلینڈ یا کہیں اور بھی، تو اگر کسی کو یاد نہیں رہتا میرا نام تو وہ مجھے کہتا ہے محمد رفیع صاحب ذرا بات سنیے، کیونکہ اس ہوٹل میں یہاں بہت ساری یادیں وابستہ ہیں محمد رفیع صاحب کی، اس کے بعد دلیپ کمار صاحب کی، بھٹو صاحب کی، اور باقی جتنے بھی ہیں ان سب کی تصویریں بھی یہاں لگی ہوئی ہیں۔ اور آج ہم انجم صاحب سے مل کے ان کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس فیلڈ میں آئے اور ہمیں اتنا اچھا ماحول دیا ہے انہوں نے۔ تو انجم صاحب السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو خوبصورتی کا جو راز ہے، میں آپ کو بچپن سے ہی ایسے ہی دیکھتا آ رہا ہوں، اور اتنے ماشاءاللہ خوبرو بھی ہیں، اسی طرح سمارٹ بھی رہے آپ، اور یہ ہمیں کچھ ذرا یہ تو پہلے آپ بتائیے۔ میرے خیال میں اسمائل کاسٹ نتھنگ اینڈ وی گیٹ پیڈ ڈو اے گڈ جاب۔ اور جہاں تک ہوٹل کا تعلق ہے، آئی ایم بورن اینڈ ریز ایز اے ہوٹلیئر۔ میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں تھوڑی سی اپنی، کہ آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر فرام انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ارلی 70s میں۔ آئی جوائن ایز اے بوائے، ایز اے ٹرینی، ایز اے ویٹر۔ اس کے بعد انسان کی خواہش بڑھتی جاتی ہیں، تو اس کے بعد میں دبئی چلا گیا، کاٹن روڈ شارجہ میں 1975 میں۔ آئی اسپینڈ آلموسٹ 1 year اوور دیئر۔ پھر میری بڑی خواہش تھی کہ میں یورپ میں جاؤں۔ دین وینٹ ٹو ویسٹ جرمنی، ہائیڈلبرگ۔ ہائیڈلبرگ دا سٹی از ہارٹ آف ویسٹ جرمنی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کے ہمارے علامہ اقبال صاحب وہاں پڑھتے بھی رہے ہیں، اور وہاں ایک اسٹریٹ ہے جس کا نام ہے اقبال اسٹرس ہے۔ تو ہم بڑے شوق سے اس اسٹریٹ پہ جایا کرتے تھے، ایویں بچپنا بھی تھا، تصویر وغیرہ اتوارنی، اپنی فیملی کو بھیجنی۔ تو وہاں جب میں گیا تو سب سے مشکل جو تھا وہ جرمن لینگویج تھا۔ جب تک جرمن لینگویج نہیں آتی، یو کانٹ گیٹ اے جاب۔ تو صبح میں جرمن لینگویج سیکھتا تھا، تو شام کو پھر میں ڈش واشنگ کرتا تھا۔ تو 6 7 8 مہینے ایسے گزر، ڈش واشنگ کرتے گزر گئے، اور پیرنٹس کو نہیں بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پیرنٹس جب بھی کبھی کال کیا کرتے ہیں، میں بھائی پڑھ رہا ہوں۔ کیسے ایکسپینس وغیرہ آپ بیئر کرتے ہیں؟ بس بھائی شام کو نوکری پر کر لیتا ہوں، پر گزار ہو جاتا ہے۔ اینی وے، جب میں نے جرمن زبان سیکھ لی تو آئی گاٹ اے بیٹر جاب۔ بیٹر جاب مین آئی بیکم بار ٹینڈر۔ تو میں ہوٹل فاک شولی تھا اسکول، وہاں میں ڈپلوما وغیرہ کیا۔ آئی اسپینڈ آلموسٹ 3.5 years ان ویسٹ جرمنی، ہائیڈلبرگ۔ پھر میری خواہش تھی کہ میں امریکہ میں جاؤں۔ پھر 1979 میں آئی وینٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس۔
اور پھر وہاں بھی میں پڑھتا رہا ہوں. یونیورسٹی آئی واز دیر لاس اینجلس. رائٹ. لاس اینجلس قریب بھی ہے, ہالی ووڈ بھی ہے, ڈزنی لینڈ بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو وہاں پھر میں UCLA میں پڑھتا رہا ہوں. پھر میں نے وہاں پھر ہالیڈے یونیورسٹی میمفس ٹینیسی میں نے جنرل مینیجر کا کورس کیا, اور میں نے ٹاپ کیا 1986 میں نے ٹاپ کیا. آئی بیکم فوڈ اینڈ بیوریج ڈائریکٹر آف دا ایئر کراؤن پلازا ہالیڈن میں. تو شوانی صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہاشو گروپ کے, ان کے ایک تھے اپنا ڈائریکٹر, وہ امریکہ ہے. تو اخبار میں پڑھا یہ کون ہے بھائی, انجم صاحب ہیں. میرا نام امریکہ نام تھا جان انجم. انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ انجم صاحب ہم آپ کو ملنا چاہ رہے ہیں. تو میں کہا شور وائی ناٹ. تو انہوں نے کہا جب بھی پاکستان آئیں تو پلیز وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. میں کہا شور. تو میں پاکستان آیا تو انہوں نے کہا انجم صاحب وائی ڈونٹ یو جوائن ہاشو گروپ. تو میں ویسے بھی جب بھی پاکستان آتا تھا تو میں ڈیڈی کو بتاتا تھا کہ میں ڈائریکٹر فوڈ بیوریج ہوں. تو ڈیڈی مجھے کہتے بیٹا بات یہ ہے کہ جنگل میں مور نچا کس نے دیکھا, لوگ تو یہ سمجھتے ہیں وہ ویٹر شیٹر ہوگا, بس ایمی مطلب یہ کہتا کہ میں ڈائریکٹر ہوں. بیٹا میں تب مانوں کہ آپ پاکستان میں ہوں اور پاکستان میں آپ کا اچھا ایک عہدہ ہو. یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا جو مجھے میرے ڈیڈی نے کہا. تو ویسے بھی میں نے سوچا کہ لیٹس گو ٹو پاکستان, یہاں گوروں کا راج تھا, تاکہ میں جاؤں جو کچھ میں نے سیکھا جرمنی میں ہے, جو کسی پر میں نے امریکہ میں سیکھا ہے, میں لوگوں کو جا کے میں ٹرین کروں. تو 1988 میں آئی کیم ٹو پاکستان. تو آئی گاٹ اے جاب ایز اے ڈائریکٹر فوڈ بیوریج ان پل کانٹیننٹل ہوٹل کراچی. آئی اسپینڈ اباؤٹ 8 to 9 months. دین آئی گاٹ پروموٹیڈ, کیم ٹو پل کانٹیننٹل ہوٹل لاہور ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر. وہ کمرہ جس کے اندر میں نے ایز اے بوائے ایز اے ٹریننگ انٹرویو دیا تھا, وہ کمرہ جس کے اندر میرا گورے انٹرویو لیا تھا, وہ کمرہ جس کے اندر میں ڈرتے ڈرتے انٹرویو دیتے وقت کہ گورے نے انٹرویو لینا ہے, پتہ نہیں کیسے بات کرنی ہے. اٹ ٹک می 13 years ٹو کم ٹو دیٹ چیئر. اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے. اس کے پیچھے بڑا ہارڈ ورک ہے, سیکریفائی ہے, کمٹ ہے. It's not that easy. کہ how you started, where are you now? تو جیسے ایک سولجر بیکم جرنل, ایسے فیل پراؤڈ. وہ دفتر جس کے اندر میں نے انٹرویو دیا تھا, آج میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں. It was a big challenge for me. I took as a challenge. اس کے بعد by the grace of Almighty Allah, I got promoted. I became the general manager of PC Bourbon. PC Bourbon وہ پراپرٹی ہے کہ جہاں کے پہلے 8 ماہ میں 4 GM فیل ہو چکے تھے, 2 پاکستانی اینڈ 2 فارنر. اشوانی صاحب نے کہا لیٹس ٹرائی انجم, اور بائی دا گریس آف المائٹی آئی میڈ اٹ. آئی اسپینڈ آلموسٹ 5 years ان PC Bourbon. It's very tough property, اور بائی دا گریس آف المائٹی آئی میڈ اٹ. کیونکہ لوگوں کو میں بیزی رہنا سب سے زیادہ تھا, اور آپ جیسے بڑے اچھے میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھے کامیاب کیا. ویکلی میں میوزک ایوننگ وغیرہ کراتا تھا, اور نصرت فتح علی شکرانہ, عبد علی عبدہ پروین کا, آپ بھی وہاں کافی دفعہ آئے تھے, آپ سے بڑی گپ شپ لگتی رہی ہے. اور مطلب ہے کہ جتنے ٹاپ ددال بٹی صاحب میں ان کو نہیں بھول سکتا, وہ کمپیئر وغیرہ کیا کرتے تھے. اور جتنے بھی ٹاپ کیا, میرا ارشد وغیرہ, اپنا کیا نام ہے ان کا, ابھی نور جہاں کی جو بیٹی تھی اپنا ذل ہما, اللہ جنت نصیب کرے. مطلب ہے کہ میں نے وہ رونق لگا دی. اور آئی گیو کریڈٹ ٹو مائی ٹیم, ناٹ می. GM کام نہیں کرتا, کام ٹیم کرتی ہے. آپ کے اندر آرٹ ہونا چاہیے کہ اسٹاف سے کام کیسے لینا ہے. تو آئی اسپینڈ آلموسٹ 5.5 years over there. Then I went to Karachi as a general manager over there. I spent 3.5 years. پھر میں آئی کیم ٹو لاہور 1998. وہ پراپرٹی جہاں میں ٹریننگ لیتا تھا, ناؤ آئی کیم دیٹ پراپرٹی ایز اے جنرل مینیجر. I was the first Pakistani GM of that property. By the grace of Almighty Allah, I made it. میرا جو کی آف سکسیس یہ ہے کہ آئی نو کہ اسٹاف سے کام کیسے لینا ہے. آئی بلیو ان ٹیم ورک. بیکاز GM کام نہیں کرتا, کام ٹیم کرتی ہے. بٹ آپ کے اندر آرٹ ہونا چاہیے آپ نے اسٹاف سے کام کیسے لینا. تو میں جو میرا کسٹمر ہے
میں I treat my customer like a king because customer is the one who's paying our salary. سب سے پہلے میں جب بھی کسی نئی پراپرٹی میں گیا ہوں سب سے پہلے I take care of my staff. کوئی اسٹاف خوش ہے تو میرا کسٹمر خوش ہوگا, کسٹمر خوش ہے دین اس کا مطلب میرے مالکان بھی خوش ہیں. بیکاز لائف لائن آف دا ہوٹل از وٹ ریٹرننگ گیسٹ. اب اچھی سروس دو گے, اچھا کھانا دو گے, کسٹمر بھی بیک. تو بائی دا گریس آف مائٹی آئی میڈ اٹ. اس کے بعد آئی لیفٹ دا کمپنی, آئی وینٹ ٹو UK. پھر اشوان صاحب نے واپس بلا لیا, بیک ٹو کراچی PC, دین اگین بیک ٹو لاہور. Then again I spent almost 8.5 years in PC Lahore. I was the vice president of Hashu Group. اور اس کے بعد میری ٹرانسفر ہو گئی اسلام آباد میرین میں. I was unhappy. اور they offered me better package. پھر میں نے ان کو فلیٹی کو میں نے جوائن کر لیا. اچھا مجھے یہ بتائیے, ماشاء اللہ یقین جانیے کہ آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں, اور جیسے آپ نے ابھی بات کی اور آپ نے وہ جو اسٹرگل آپ نے شروع کی وہاں جا کے, کہ آپ نے کوئی چیز ایسی نہیں چھپائی کہ میں نے اسٹرگل کے دوران میں نے کیا کیا میں نے ڈش واشر کا کام بھی کیا, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا سارا. تو اس کے بعد جب آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک اپنا ایک دے دیا, اپنا چیلنج دے دیا آپ کو کہ بھائی یہ آپ نے کرنا ہے, جی جی, اور آپ نے وہ اپنا کر کے دکھایا. جی جی. اسی طرح مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. میں ادھر اپنا جیو پہ خبرناک میں پروگرام کرتا تھا, وہی رفیع صاحب کے گانے, اور ایک میرے پاس ایک لڑکی ہے, کہہ رہے کہ جی آپ نے ہمارے اسکول میں ایز اے چیف گیسٹ آنا ہے, تو کیا آپ آئیں گے؟ تو میں نے کہا ڈیٹ کیا ہے؟ کہ جی یہ ڈیٹ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اسکول کہاں ہے؟ کہ جی میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گا. اب ان کا مجھے فون آیا تو کہنے لگے کہ جی آپ نے حسین چوک کے پاس وہاں پہ آنا ہے, اور وہاں ایک اسکول ہے لارڈز انٹرنیشنل. تو میں نے کہا کہاں کر کے؟ جی آگے گلی میں اس طرح. میں نے کہا وہاں تو میرا ایک اسکول ہوتا تھا, وہاں میں پڑھا کرتا تھا, آئزر KG سیکنڈری. کہتی جی وہی تو ہے. اب اس کا نام آئزر سے چینج کر کے ہم نے اس کو لارڈز انٹرنیشنل کر دیا ہے. تو میں نے کہا ساری لحاظ کہاں ہے؟ وہ بھی بالکل آپ کی طرح پرسنالٹی ان کی, بڑے خوبصورت انسان. تو کہنے لگے جی وہ بھی ہیں. میں نے کہا میری بات کروا. جب ان سے بات کی اور جب میں وہاں پہ گیا, انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے استقبال کیا, اور جب میں اسٹیج پہ چڑھا اور جس طرح آپ کی خوشی سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اسی طرح میں جب اسٹیج پہ چڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے, تو کہ میں اسی اسکول میں پڑھا تھا. اب آج چیف گیسٹ آئے ہوئے ہیں, چیف گیسٹ مجھے پڑھایا ہے آپ نے, اور یہ اللہ کا بڑا احسان اور یہ رہا. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے فلیٹس تو تقریباً جو ہے وہ تقریباً ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ سیل ہو گیا ہے, اب یہ ختم ہونے والا ہے, اب اس کی جگہ وہ نئی بلڈنگ کھڑی ہوگی. لیکن آپ آئے یہاں پہ اور آپ نے آ کے دوبارہ اتنی خوبصورت رونق لگا دی کہ اب ہر شخص کا یہی ہوتا ہے کہ یار PC میں نہیں کرنا فنکشن, یار وہاں نہیں کرنا, وہاں نہیں کرنا, فلیٹس میں کرنا ہے. کیوں؟ وہاں انجم صاحب موجود ہے. آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح آپ کا رویہ ہے, اور اتنی خوبصورتی سے آپ بولتے بھی ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اخلاق سے ہی پھیلا ہے, اور آپ کے جو آپ کا اخلاق ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کی طرف دوڑا ہوا آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ فلیٹیز جو ہے یہ نام اور یہ کب بنا, اور یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. فلیٹیز اے نیم آف اٹالین. 1870 میں ایک لا بنا تھا یورپ کے اندر, یو ہیو ٹو جوائن دا آرمی. تو مسٹر فلیٹی ہی ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن دا آرمی. 1875 میں ہی کیم ٹو لاہور, اور اس کا ایک ہوٹل تھا, جرمنی میں ہوٹل تھا. یہاں اس کا آبجیکٹ یہ تھا کہ میں لاہور میں جاؤں, ایک بہت بڑا ہسٹوریکل سٹی ہے, میں یہاں ایک ہوٹل بناؤں. جب سب سے پہلے وہ آیا تو بڑا اس کو شوق تھا ناچ گانا گانے والا سننے کا. تو ہی یوز ٹو گو ٹو ڈائمنڈ مارکیٹ, اس نے وہاں مجرا شجرا دیکھنا, گانے شانے سننے. ہی انوالو ود ون آف دا گرل, ہی گاٹ میری. اس کے بعد اس نے 6-7 مہینے شادی شدی کی. ہی موو ٹو مال روڈ, وہ اپنے اپارٹمنٹس لے لیا اپنی وائف کے ساتھ. اب جو اس کا آبجیکٹو تھا ہوٹل, یہ دین ہی وینٹ ٹو مسٹر ایجرٹن
ہی یوز ٹو بی اے گورنر آف پنجاب، جس کے نام کی روڈ ہے جنٹر روڈ ہے. جی ٹھیک ہے. اس نے اس کے پاس گیا کہ جی میں ایک ہوٹل بنانا چاہتا ہوں یا لاہور میں. تو ایجنٹ صاحب نے کہا ہیز ٹو بی بیسٹ. انہیں کہا فکر نہ کرے، ہوٹل گوئنگ بی دا 5 to 6 star لیول، گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ ہوٹل ان انڈیا. دس یوز ٹو بی انڈیا، یو نو. تو سب کانٹیننٹ تھا. سب کانٹیننٹ. انہوں نے کہا شیور وائی ناٹ. اٹ ٹک اباؤٹ 2 years ٹو کنسٹرکٹ دس ہوٹل. اور دس ہوٹل واز اوپن 1880 میں ہوٹل یہ کھل گیا تھا. 1880 میں. آلموسٹ 150 years old پراپرٹی. آپ انٹر ہو تو جیسے لگتا ہے کہ بالکل نیو پراپرٹی ہے. ہی ڈائڈ ارلی 1910 میں. ہی ڈائڈ. دین ہز فیملی کیم ہی ٹیک اوور دا ہوٹل. اس کے بعد اوبرائے صاحب آ گئے. اس کے بعد 1965 کی وار ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ ہوٹل لے لیا ٹورزم نے. آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوٹل چلانا. گورنمنٹ کام ہے وہ گورنمنٹ چلائے. ہوٹل کے پرائیویٹ سیکٹر چلا سکتے ہیں. بتاؤ پاکستان میں کتنے گورنمنٹ ہوٹل ہیں؟ سب فیلئر ہیں. کوئی بھی ہوٹل مجھے ایک نام بتا دیں جو گورنمنٹ کے انڈر ہو پیسے بنا رہا ہو. یہ وہی ہوٹل ہے. اب دیکھیں ہر آدمی کے لپس کے اوپر فلیٹی 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 کیوں ہے؟ بیکاز وی آل ورک وتھ پازیٹیو ایٹیچیوڈ. ہوٹل کی خوبصورتی دیکھیں. جتنے فارنرز وغیرہ ہیں دے لو ٹو اسٹے ان ہوٹل، کیونکہ پرانا ہوٹل ہے. یہ وہ ہوٹل ہے جہاں بھی رفیع صاحب آتے تھے. ہی اسٹے ان دس ہوٹل. ایوا گارڈن ٹاپ کی مووی اسٹار ہے. شی اسپینڈ آلموسٹ 2 weeks ان دس ہوٹل. پھر قائد اعظم صاحب جب بھی آتے تھے، ہی واز اے لائر، بہت وکیل تھے، جب بھی آتے تھے اس ہوٹل میں ٹھہرتے. پنڈت لال نہرو، اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یو نیم اٹ، دلیپ کمار صاحب، پرنس کریم آ خان. Because this was the only hotel. فیمیل ایکٹریس کا بھی آپ نے بتایا تھا کہ وہ بھی ایوا گارڈن. ہاں she used to she spent almost 3 weeks in this hotel. بمبے جنکشن اس نے مووی بنائی تھی. ہم نے اس کے نام کا سویٹ رکھ دیا ہوا ہے. قائد اعظم صاحب جس کمرے میں ٹھہرتے اس کا نام بھی قائد اعظم سویٹ ہم نے رکھا ہوا ہے. پیپل لو ٹو اسٹے ان دیٹ روم. پھر پاکستان کے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کارنلس ہی اسپینڈ 13 years in this hotel. تو یہ اب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ ہوٹل ہے. اور ماشاءاللہ جتنے ٹاپ کے فیشن شوز ہوتے ہیں، ٹاپ کی بیروکریٹر کی کیا ججز کیا کہ بزنس مین کی شادی ہمارے ہوٹل میں ہوتی ہیں. اس لیے کہ اگر دا بیسٹ ٹیم. اینڈ ہمارا جو آبجیکٹو یہ ہے کسٹمر شوڈ لیو فرام دس ہوٹل ہیپیلی بیکاز کسٹمر از دا ون ہوز پیئنگ اوور سیلری. میرا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر شوڈ لیو ہیپیلی فرام دس ہوٹل، دین میں ہیپی. اور میں بتاتا چلوں جب میں پی سی لاہور میں تھا، آئی یوز ٹو لیو ان ہوٹل. صبح جب میں نیچے 9 بجے 8:30 بجے میں دفتر میں آنا، رات کو 10-11 بج جاتے تھے. میں اپنے بچوں کو صرف سنڈے کے سنڈے ملتا تھا. ایون آئی لیو ان ہوٹل، اس لیے کہ صبح 8:30 میں نکلنا، بچے اسکول چلے گئے ہوتے تھے. جب میں اوپر جاتا تھا کمرے میں تو بچے سو گئے ہوتے تھے. تو آئی یوز ٹو میٹ مائی کڈس اونلی سنڈے ٹو سنڈے. اور سنڈے وہ بھی اس لیے کہ سنڈے از مائی پیرنٹس ڈے. میں اپنے پیرنٹس کو ٹیک دم آؤٹ فار دا لنچ. سنڈے از فار مائی پیرنٹس. میں آلویز آئی ٹیک مائی پیرنٹس آؤٹ. جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے پیچھے میرے والدین کی دعائیں ہیں. اور میں آئی ڈونٹ فیل امبیرس ٹو ٹیل سم بڈی ہاؤ اسٹارٹڈ مائی کیریئر. میں اس لیے بتاتا ہوں آئی واز جسٹ سمپلی ویٹر، سمپلی بوائے تھا. اللہ کا فضل ہے آئی بیکم جنرل مینیجر، آئی بیکم وائس پریزیڈنٹ، نو ایم ایگزیکٹو ڈائریکٹر. میں لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ اف آئی کین بی جنرل مینیجر وائی ناٹ یو. بٹ دیٹ ریکوائرڈ ہارڈ ورک، سیکریفائی اینڈ کمٹمنٹ. میرے خیال میں آپ کا کوئی بھی گول ہے نا، اف یو وانٹ اچیو دا گول یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. پیچھے آپ کے پیرنٹس کی دعائیں ہونی چاہیے. میں جہاں بھی ہوں میں پیرنٹس کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. اور میں کام کو لیتا ہوں ایز عبادت، شوق. میری باڈی میں کریز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسی نام بنانا اتنا آسان نہیں ہے، اسپائل کرنا بڑا ایزی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں پی سی لاہور میں رہا ہوں، برمے میں رہا ہوں، کراچی میں رہا ہوں. ویر ایور آئی گو آئی ریئلی ورک ہارڈ. آئی ریئلی ٹیک کیئر مائی کسٹمر اینڈ ٹیک کیئر مائی اسٹاف. یہاں بھی ہوں ماشاء اللہ ہوٹل ہمارا آلویز سولڈ آؤٹ. یو وونٹ گیٹ اے روم. شادیوں سے فل ہو رہا ہے. ہم ٹی وی دیکھیں ہمیشہ فیشن شو کا ہمارے پاس ہوتا ہے. جنگ دی نیوز والوں کے بڑی بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے. ٹاپ کے جتنے بھی فنکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں. ایک ہمارا پلس پوائنٹ ایزی ایکسیس ہے، ایزی اپروچ ہے، پلٹی آف پارکنگ ہے. اینڈ آئی گاٹ دا بیسٹ ٹیم ان پاکستان. اب یہ دیکھیں یہ ہوٹل نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم ہوٹلز لے کے آ رہے ہیں 4 star 3 star. یہ ہمارا 5 star ہوٹل